اب ہم بات کرتے ہیں محرک کے بارے میں۔ محرک آپ کا کسی بھی کام کرنے کی وجہ ہے۔ یہ کیوں ہے جو کیا کو تحریک دیتا ہے۔ محرک جو عظیم ترین اعتماد کو تحریک دیتا ہے، خالصتاً خیال رکھنا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا، مقاصد کا خیال رکھنا، اپنے کام کی کوالٹی کا خیال رکھنا اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کا خیال رکھنا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ اس شخص پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا خیال نہیں رکھتا، کام کا خیال نہیں رکھتا، اصولوں کا خیال نہیں رکھتا، اقدار کے بارے میں غیر محتاط رویے کا اظہار کرتا ہے، یا کسی بھی شخص اور کسی بھی کام کو اہمیت نہیں دیتا؟ ایک لیڈر کہتے ہیں، لوگ صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہے اور خیال رکھتا ہے۔ اعتماد جو ہم لوگوں اور اداروں پر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی استوار ہوتا ہے، اس بات پر یقین کرنے سے کہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ بحیثیت ایک طفل مجھے یاد ہے کہ میرے والدین کو مجھے ڈسپلن سکھانے میں بہت مشکل پیش آئی۔ وہ یہ کام انتہائی محبت سے کرتے تھے۔ مجھے ڈسپلن پسند نہیں تھا، میں اکثر خفا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن و دل میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں میرا خیال تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتا کہ میں ان کے اپنے لیے پیار پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ دنیا بھر میں کمپنیاں خیال رکھنے کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ آپ روزانہ کتنے ہی ایسے اشتہارات دیکھتے ہیں جن میں الفاظ کی صورت میں یا ٹیلی ویژن پر دیکھے جانے والے اشتہارات کی صورت میں جن میں کچھ اس طرح کا پیغامات دکھائی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، ہم کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں، ہم ماحول کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کا خیال رکھتے ہیں اور ایک مثبت تبدیلی چاہتے ہیں۔ کمپنیوں کو امید ہوتی ہے کہ اس طرح کے خیال رکھنے والے تصور کی رسائی سے کمپنی پر لوگوں کا اعتماد پیدا ہوگا اور وہ ان کی خدمات اور مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ خریدیں گے۔ حال ہی میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ خیال رکھنا کس طرح سے بہتر کارکردگی تک پہنچاتا ہے۔ مثلاً رہنمائی کا خیال رکھنے کا ہنر اور مطمئن بحثیں زیادہ دودھ دیتی ہیں، جیسی کتابیں دوسروں کا خیال رکھنے اور کارکردگی کے درمیان مضبوط تعلق کی توثیق کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خیال رکھنے کا محرک اعتماد اور معتبری کی تشکیل میں کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ حقیقتاً کسی کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا ہوگا اگر آپ کا اصلی محرک منافع یا شہرت ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ اپنے گاہکوں کا یا ملازمین کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خیال رکھتے ہیں؟ اگر آپ واقعی خیال نہیں رکھتے یا کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، مت کیجیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ایسا کرنے سے ایک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ کچھ بھی کہنے اور کرنے میں آپ کا زیادہ وقت ضائع ہوگا اور یہ آپ کو مہنگا پڑے گا، کیونکہ آپ خیال رکھنے سے ملنے والی معتبری اور اعتماد سے محروم رہیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی مثبت سے نتائج دے رہے ہیں، لیکن آپ کو خود سے نسبتاً ایک بڑا سوال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی میں ٹیبل پر کیا چھوڑ رہا ہوں؟ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ در حقیقت خیال نہیں رکھتے بلکہ خیال رکھنے کی محض اداکاری کرتے ہیں تو جلد یا بدیر آپ کو اس کا بھی پھل مل جائے گا، جو کہ ٹیکس کی ایک بڑی شرح کی صورت میں ظاہر ہوگا اور جسے آپ کو ہر حال میں بھرنا پڑے گا۔
دراصل کچھ ٹیکسز ایسے بھی ہیں جو منافقت سے پیدا ہونے والے ٹیکسز کی نسبت بہت بڑے ہیں، خصوصاً محرک سے متعلقہ ٹیکسز۔ جیمی جانسن کہتے ہیں، ایک ایسے کوچ اور CEO سے جو اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ لوگ زیادہ برے ہیں جو خیال رکھنے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ لوگ ہر مرتبہ ان کے ڈرامے کو جان جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھتا اور بہت برا ہے، اس کے افعال ان کی ذہانت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ کا تبدیل ہونے کا ارادہ ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں اور ان ٹیکسز کو جو آپ اس کی وجہ سے ادا کر رہے ہیں پہچان لیں۔ تاہم اگر آپ خیال نہیں رکھتے اور آپ کے اندر خیال رکھنے کی خواہش ہے تو یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے محرک کو بہتر بنا سکتے ہیں اور نیت میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس معاملے پر میں اس باب کے آخر میں بات کروں گا۔